بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ الفرقان کا تعارف اور اس کے موضوع اور مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج کے درس سے باقاعدہ سورۃ الفرقان کی تفسیر کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلی آیت کچھ اس انداز سے ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی کہ جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، کس لیے؟ تاکہ وہ جہان والوں کو ڈرانے والا، تنبیہ کرنے والا ہو۔ اس آیت میں نزول قرآن کا مقصد بیان ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی ایک صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس آیت میں عقیدہ رسالت کی جھلک بھی نظر آ رہی ہے۔ یعنی تین باتیں اس آیت میں آپ کو معلوم ہو رہی ہیں۔ اور آغاز ہے تبارکہ کی لفظ سے۔ تبارکہ کا معنی ہوتا ہے بڑا بابرکت، لیکن یہاں کانٹیکسٹ کے اعتبار سے تبارکہ کا معنی ہے کہ بڑا محسن ہے، بڑا خیر خواہ ہے وہ اللہ کہ جس نے ہدایت کا سرچشمہ قرآن، اتنا بڑا انعام اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ وہ ذات واقعی بڑی بابرکت ہے، کیونکہ اس نے اپنی برکتوں کا مجموعہ اور اپنی برکتوں کا نچوڑ قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے۔ اور یہاں قرآن کے جو نام آ رہا ہے وہ ہے الفرقان۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، دو چیزوں کو الگ کرنے والا۔ اصل میں فرقان مبالغے کا صیغہ ہے، ایگزیجریشن، یعنی بہت زیادہ فرق کرنے والا، بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینے والا، کھرا کھوٹا الگ کر دینے والا۔ تو یہ قرآن کی شان ہے۔ فرقان کا لفظ اصل میں فرقہ سے ہے، جس کا مطلب ہے دو چیزوں کو الگ کرنا، دو ٹکڑے کر دینا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے سمندر کو پھاڑ کے دو ٹکڑے کر دیا اور تمہیں اس میں سے گزار دیا، تو وہاں پہ فرقنا یہی فرقہ سے ہے، اور اسی سے فرقان کا لفظ ڈیرائیوڈ ہے۔ اور فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والا، امتیاز کرنے والا، کرائٹیرین، معیار، اور وہ قرآن ہے۔ ہم ہدایت پہ ہیں یا گمراہی پہ، کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا۔ ہم سچے ہیں یا جھوٹے، کس سے پتہ چلے گا؟ قرآن سے۔ ہم غلط ہیں یا صحیح ہیں، یہ فرق کون کرے گا؟ قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی بڑی بابرکت ذات ہے کہ، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے فرقان نازل کیا، اور یہ فرقان اللہ کی طرف سے ہے، جس کی واضح اور قطعی بات یہ نکلتی ہے کہ یہ انتہائی جچا تلا، نپا تلا اور دو ٹوک اور قطعی ہے۔ کیونکہ انسان کی طرف سے اگر ہوتا تو کہیں نہ کہیں غلطی تو ہوتی، اور پھر یہ ہے کہ وہ آفاقی بھی نہ ہوتا، اور نہ اس کے اندر کوئی جامعیت ہوتی، اور نہ وہ ہر زمانے اور ہر طبقے کے شخص کے لیے اپلیکیبل ہوتا۔ اور قرآن ہے یہ ہے کہ ہر زمانے اور ہر طبقے اور ہر عمر کے شخص کے لیے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ اپلیکیبل ہے۔ قرآن تو آفاقی ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے۔ اور اگر قرآن کو فرقان کہا گیا ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کو مان لینا اور نہ ماننا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، قرآن حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، غلط اور صحیح میں فرق کرتا ہے۔ تو قرآن کو مان لینا اور نہ ماننا دونوں نتیجے کے اعتبار سے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یقیناً قرآن کو مان لینا کامیابی ہے اور نہ ماننا خسارہ ہے، اس پر عمل کر لینا ہدایت ہے۔
اور اس کو چھوڑ دینا، عمل نہ کرنا، انکار کر دینا گمراہی ہے۔ لہذا تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی بابرکت ذات ہے اور اس کی بڑی رحمت ہے، بڑا انعام ہے کہ اس نے ایک میزان ہمیں دے دیا ہے غلط اور صحیح کو پرکھنے کا، ورنہ ہم کہاں بھٹکتے پھرتے۔ آگے کہا اعلیٰ عبدی ہی، اپنے بندے پر نازل کیا۔ تو یہ سورت تیسرے نمبر پہ آتی ہے قرآن مجید میں، کہ جس کی پہلی ہی آیت میں رسول اللہ کا ذکر عبدی ہی کے ساتھ آیا ہے۔ پہلے سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پھر سورہ کہف کے شروع میں بھی آتا ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور پھر یہ تیسرے نمبر پہ یہاں بھی پہلی ہی آیت میں عبدہ کا لفظ ہے۔ پھر یہاں ایک اور بات نوٹ کر لیں، لیکون للعالمین نذیرا، تمام جہان والوں کو ڈرانے کے لیے ہم نے نازل کیا قرآن مجید۔ تو عالمین کا یہاں پہ معنی ہے تمام زمانوں اور تمام مکانوں کے جن و انسان کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی قیامت تک آنے والے تمام زمانے، تمام جگہوں پہ، پوری دنیا، اور پھر یہ ہے کہ ہر طبقے کے شخص کے لیے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے۔ تو یہ رسول اللہ کی آفاقیت اور عالمگیریت کا ثبوت مل رہا ہے کہ آپ کسی محدود وقت کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گے۔ جیسے نبی علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ اعطیت خمسا لم یعطہن نبی قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے وقان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعث الی الناس عامۃ، کہ پچھلے انبیاء میں ہر نبی اپنی ایک خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، خاص قوم کی طرف، محدود وقت کے لیے، محدود قوم کے لیے۔ لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ وہ بعثت الی الناس عامۃ، مجھے عامۃ الناس کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں بعثت الی الاحمر والاسود، مجھے ہر کالے، ہر گورے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، یعنی ہر طبقے کے انسان کی طرف۔ اور یہی ثبوت قرآن میں دیگر مقامات پہ بھی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہاں رسول اللہ کی آفاقیت بھی للعالمین کے لفظ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ پھر رسول اللہ کو یہاں نذیرہ کہا گیا، ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا، تنبیہ کرنے والا، برے اعمال کے انجام سے خبردار کرنے والا۔ ویسے تو آپ بشیر بھی ہیں، خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کی شخصیت پہ اور قرآن پہ کفار نے کافی اعتراضات کیے جو آگے اسی صورت میں بیان ہوں گے، تو ان کا جواب اللہ نے دیا، تو اس لیے پھر نذیر کے پہلو کو یہاں پہ اجاگر کیا جا رہا ہے۔ ایک بات یہاں غور کریں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہیے، یعنی جب تقریر کر رہے ہوں، جمعہ خطبہ دے رہے ہوں، درس دے رہے ہوں، تو خطباء کو، علماء کو چاہیے کہ تقریر میں لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہیے، میٹھی میٹھی باتیں کرنی چاہیے، رحمت والی باتیں، خوشخبریاں سنانی چاہیے، جبکہ یہ ایک غلط سوچ ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ سوچ اچھی ہے لیکن نامکمل سوچ ہے۔ اس لیے کہ دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں، نذیر بھی اور بشیر بھی، یعنی ڈرانے والا معاملہ بھی ہو، اللہ کے غیظ و غضب سے، اللہ کے عذابوں سے ڈرانا بھی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی خوشخبری بھی دینی چاہیے، دونوں پہلو ساتھ ساتھ ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ خطبہ ایسے ہیں کہ جو ایک ہی پہلو کو لے کے چلتے، بعض خطبہ ہیں جو بالکل ہی میٹھی میٹھی اور فضائل والی اور رحمت والی باتیں کریں گے، اور سبحان اللہ کی گونج، سبحان اللہ ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ایک خطیب صاحب ہیں جن کا کام بس رولانا ہے، وہ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ رلاتے بہت۔ تو یہ غلط ہے، ایک ہی چیز کو لے کے چلنا مناسب نہیں، دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے متعلق فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، مہربان، اور یہ بھی بتاؤ کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا جو عذاب ہے وہ بھی دردناک عذاب ہے۔ یعنی ایک ہی آیت میں دونوں چیزوں کو بیان کی۔
اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے بڑی اہم، جو اس آیت سے ظاہر ہو رہی ہے، وہ ہے کہ نزول قرآن کا مقصد کیا تھا، جو کہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا، وہ تمام جہانوں کو ڈرانے والا ہو، تنبیہ کرنے والا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا مقصد تو یہ ہے کہ نذیرہ، قرآن کے ذریعے سے نصیحت لی جائے، اللہ کے عذابوں سے ڈرا جائے، اللہ کے قریب ہوا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے جن بھوت بگائے جاتے ہیں، تعویذ بنائے جاتے ہیں، گول گول کے پلائے جاتے ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، مل جل کے چار لوگ بیٹھتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو کرائے پہ بلا لیا، ان کو 4 ٹافیاں دے دی اور 2-4 پاڑے پڑھوا کے، اور پھر آخر میں چاول وغیرہ بانٹ دیے۔ یہ ہے جی قرآن کا مقصد۔ یا کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے قرآن کو رکھا ہوا قسمیں اٹھانے کے لیے۔ ان مقاصد کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ اکثر لوگ تو یہ بھی نہیں کرتے، بس وہ غلاف میں لپیٹ کے بس اوپر رکھا ہوا ہے، اور کبھی نکالنے کی اور کبھی اس کو پڑھنے کی فرصت نصیب نہیں ہوئی۔ جبکہ قرآن کا یہاں جو مقصد بیان ہو رہا ہے، لیکون للعالمین نذیرا۔ آیت نمبر 2 کو دیکھ لیجئے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرقان نازل کرنے والی ہستی کی پہچان کرائی کہ یہ فرقان کس نے نازل کیا ہے، اس ہستی کی صفات کیا ہیں، اوصاف کیا ہیں، تاکہ اس قرآن کی ویلیو کا احساس ہو۔ ظاہر ہے کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی کتاب کی جو ویلیو ہے وہ رائٹر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر رائٹر کی ویلیو ہے، رائٹر بڑا مشہور ہے، تو اس کی ہر کتاب بڑی ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہے، اس کی ہر کتاب کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی رائٹر کی، مصنف کی، صاحب کتاب کی ویلیو نہیں ہے تو اس کی کتاب کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ تو اس لیے یہاں آیت نمبر 2 میں اللہ قرآن بھیجنے والے کی شان اور اس کی صفات اور اس کی جو صفات ہیں، اوصاف ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز بھیجتا ہے تو اس چیز کی ویلیو بھیجنے والے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو کسی نے کوئی چیز بھیجی، وہ بڑے عہدے دار ہے، بڑا وزیر مشہور و معروف ہے، اس نے آپ کو کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بھیجی تو آپ فوراً پکڑیں گے جی، اور بڑا فخر سے کہیں گے مجھے فلاں نے بھیجی۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کہیں گے بھائی ادھر رکھ دو، جب مجھے فرصت ملے گی تو کبھی کھول کے دیکھ لیں گے کہ کیا بھیجا ہے۔ نہیں، بلکہ آپ فوراً پکڑیں گے، فوراً چیک کریں گے کیا بھیجا ہے، بلکہ آپ فردن لوگوں کو دکھائیں گے کہ بھائی یہ فلاں نے مجھے بھیجا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ قرآن کس نے بھیجا ہے آپ کو، اور آپ قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 2 میں اللہ کی 4 صفات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کے جس کے لیے ہے زمین و آسمان کی ساری بادشاہی۔ دوسری بات، ولم یتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ تیسری بات، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کی بادشاہت میں، اس کی حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں، پارٹنر نہیں ہے۔ چوتھی بات، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو ایک خاص اندازے، خاص پیمانے کے مطابق رکھا۔ یہ 4 صفات ہیں جو یہاں اللہ کی بیان ہوئی ہیں، ایک ایک کر کے ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس ہستی نے فرقان نازل کیا ہے، وہ پتہ کون ہے؟ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے زمین و آسمان کی ساری بادشاہتی، ساری بادشاہت اسی کی ہے۔ ملک کا جو لفظ ہے عربی زبان میں بادشاہی، اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ ساری کائنات کا مختار مطلق ہے، اور اس کی بادشاہت کی وسعت کہاں تک ہے؟ سبحان اللہ، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان ہر جگہ اس کی بادشاہت پھیلی ہوئی ہے۔ جیسے آیت الکرسی میں آتا ہے نا، واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پہ پھیلی ہوئی ہے۔ اور دوسری صفت بھی یہاں بیان ہوئی، ولم یتخذ ولدا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کی تردید آ گئی کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بنا دیا، مشرکین نے فرشتوں کو کہا اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بعض نے جنوں کو بنا لیا کہ اللہ کی
باندیاں ہیں اور اس طرح کے معاملے. تو اللہ نے یہاں پہ تردید کی ولم یتخذ ولدا کہ اللہ کا کسی کے ساتھ کوئی نسلی یا نسبی تعلق نہیں ہے. اللہ کا اگر کسی کے ساتھ تعلق ہے تو خالق مخلوق کا ہے. اور جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد بنائی انہوں نے ایک محتاج انسان پہ اللہ کی ذات کو قیاس کیا ہے. یعنی انسان اگر بے اولاد ہو نا تو تنہائی سے اس کو ڈر لگتا ہے, وہ پھر کسی دوسرے کا بچہ گود لے لیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ بڑھاپے کا سہارا بنے. تو اللہ کو کوئی کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تو ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا ولم یتخذ ولدا, اللہ کی کوئی اولاد نہیں. اور تیسری صفت ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ اکیلا تمام اختیارات کا مالک. کوئی اس کے فیصلے پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا, کوئی اس کے اور اس کے اوامر کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا. اس کی فرما روائی کے اختیار میں ذرہ برابر کسی کا حصہ نہیں ہے. اور بلکہ قیامت کو بھی وہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم, بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے. کوئی جواب نہیں دے گا, ظاہر ہے وہاں پہ سب کی نظریں جھکی ہوں گی, بے ہوش ہوں گے. اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار, اللہ اکیلے اور زبردست کی بادشاہت. جب دنیا آخرت زمین و آسمان مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ ہر وقت صرف اس اکیلے کی بادشاہی ہے, اور اس اکیلے کا اقتدار اور حکومت ہے, اور اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہے, تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ معبود بھی صرف وہی ہے, اللہ اکبر. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. اس لیے کہ آج دنیا میں اگر کوئی انسان کسی کی پوجا کرتا ہے تو جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے تو اس کو کسی اختیار کا نفع نقصان کا مالک سمجھ کر ہی اس کی عبادت کرتے ہیں نا. یہ فلاں بارش دیتا ہے, فلاں اولاد دیتا ہے, فلاں یہ کرتا ہے, وہ آخر کچھ نہ کچھ اس کو مختار سمجھ کے تو اس کو جو ہے وہ اس کی عبادت کی جاتی ہے. لیکن اگر عقل میں یہ نظریہ عقیدہ بیٹھ جائے کہ بھئی اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کسی کے پاس کوئی زور کوئی طاقت کوئی اختیار نہیں ہے, تو پھر کسی اور کے آگے گردن کیوں جھکے گی, کسی اور کو سجدہ کیوں کرے گا, نہ کسی اور کی بندگی کرے گا. یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب سارے اختیارات کا مالک وہ ہے اور اس کے فیصلے میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا, تو پھر ہر وہ شخص غور کر لے, اپنی خیر منا لے کہ جو بھی قرآن کو نظر انداز کرے گا اس کے لیے کسی طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس ناکامی سے بچا سکے جو اللہ نے اس کے مقدر میں کر دی. اللہ کے عذابوں سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. اور چوتھی اور آخری صفت جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے فقدرہ تقدیرا, اللہ نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے پہ رکھا ہے, ہر چیز کے لیے ٹھیک ٹھیک پیمانہ مقرر کیا ہے. فقدرہ تقدیرا, پہلے تو وخلق کل شیء, ہر چیز کو پیدا کیا, پھر فقدرہ تقدیرا, یعنی اللہ نے صرف کائنات کی ہر شے کو وجود نہیں دیا, پیدا نہیں کیا, بلکہ ایک ایک چیز کے لیے جو شکل و صورت, جو جسامت, جو قوت, جو صفات, پھر اس کی ورکنگ, اس کے کام کا طریقہ کار, اس کی عمر, اور پھر اس کے بڑھنے اور نشو و نما پانے کی حد, اور دیگر جو تمام تفصیلات ہیں اللہ نے خود مقرر کی ہیں, جو اس چیز کے لیے سوٹیبل تھیں, موزوں تھیں اور مناسب تھیں, اور پھر اس چیز کو وہی صلاحیتیں اور وہی جسامت دی کہ جو اس کی ضرورت کے عین مطابق تھی. اسی وجہ سے کہ وہ چیز وہی کام کر رہی ہے کہ جن کاموں کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. جیسے اللہ نے سورۃ قمر میں فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ, ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا. اور سورۃ الرعد میں آتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ, اللہ کے ہاں ہر چیز ایک خاص پیمانے کے مطابق. تو قدر سے مراد کیا ہے کہ ہر چیز کا ایک مخصوص پیمانے, ایک خاص مقدار جس کے مطابق اس کو پیدا کیا گیا ہے, ہر چیز اسی پیمانے کے مطابق کام کر رہی ہے. یہ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ جس کو چاہا بہت زیادہ لمبا کر دیا, جس کو چاہا بہت زیادہ چھوٹا کر دیا, نہیں, بلکہ ایک طے شدہ پیمانے کے ساتھ پیدا کیا. اور پھر ہر چیز کو اللہ نے وہ اسباب دیے, وہ وسائل دیے, وہ مواقع دیے کہ جن کی بدولت ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں اندر رہ کے اپنے حصے کا کام کر رہی. آپ کسی ڈاگ کو بہت عمدہ اور بہت کثرت سے غذائیں کھلا پلا کے
گھوڑے کے قد کے برابر نہیں کر سکتے. ہر چیز کی اپنی حدود و قیود ہیں. انسان اپنے اوپر ہی غور کر لے کہ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، اگر اس کی آنکھیں آگے کی بجائے پیچھے لگی ہوتی تو کیا ہوتا؟ یا آنکھوں کے پپوٹوں کا غلاف جو ہے وہ نہ ہوتا، یا اس پہ پلکیں نہ ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ سارا نظام عالم اللہ نے بڑی دنائی اور کمال مہارت سے ترتیب دی ہے. ہر چیز کی وضع قطع، ہر چیز کا محل مکان ایسی عمدگی اور نظم و ضبط سے مقرر کیا ہے کہ اس میں بال برابر بھی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال انشاءاللہ اس پہ آئندہ درس میں بات کریں گے. یہیں تک کافی ہے، انشاءاللہ آگے بات لے کے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.